ایک سوال پاکستان سے مسٹر اقبال نے ایک سوال پوچھا ہے. Your analysis of our current circumstances and proposed solutions based upon it are very logical, practicable, and bound to produce results if followed in true spirit. Your guidance for Pakistani citizens on how to participate in these elections so that an honest and God-fearing team may come forth to lead the whole nation and the country to the right direction and the right path is highly required. It might prove quite beneficial for at least all those people who want to use this voting opportunity to develop a better situation. اس سوال کا جواب ایک حدیث رسول میں ملتا ہے. اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ان ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کما تکونون یولی او یؤمر علیکم. یعنی ابو بکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے کہا جیسے تم ہوگے ویسے ہی حاکم تمہارے اوپر ہوں گے. اس حدیث رسول پر غور کیجیے. اس حدیث رسول سے ایک اہم سیاسی اصول معلوم ہوتا ہے. اس حدیث رسول میں کما تکونون کا مطلب یہ ہے کہ جیسا معاشرہ ہوگا، اور یولی اور یؤمر کا مطلب ہے حکمران. مزید غور کیجیے تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسا تمہارا معاشرہ ہوگا ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے. اب اس حدیث کا مطالعہ ایک آیت کی روشنی میں کیجیے. آیت کے الفاظ یہ ہیں: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یعنی وہ اپنا کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں. آیت اور حدیث میں فطرت کا ایک قانون بیان ہوا ہے، وہ یہ کہ حکومت ایک معاشرتی پروڈکٹ ہے. یعنی حکومت اصلاً معاشرے سے برآمد ہوتی ہے، نہ کہ بیلٹ باکس سے. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جس قسم کی حکومت چاہتے ہوں ویسا معاشرہ بنانے کی کوشش کریں، یعنی پرامن انداز میں افراد پر عمل کر کے معاشرے کی تشکیل کرنا. اس معاملے میں صحیح ترتیب یہ ہے: پہلے پرامن انداز میں افراد کی تعمیر، پھر معاشرے کی تشکیل، اور پھر حکومت کا قیام. پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ 1947 میں جو پاکستان بنا تو تمام رہنماؤں نے یہ سمجھ لیا کہ ایک اسلام پسند قوم وجود میں آ گئی ہے. اب کرنے کا کام صرف یہ ہے کہ حکومت کی سیاسی زمام کار اس قوم کے حوالے کر دی جائے. یہ مفروضہ سراسر بے بنیاد تھا. حقیقت کے اعتبار سے جو چیز وجود میں آئی تھی وہ جغرافیہ کی زمینی تقسیم تھی، نہ کہ بامقصد قوم کی تشکیل. لیکن تمام لیڈروں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ بیلٹ باکس سے مطلوب حکومت نکال سکتے ہیں. مگر آدھی صدی سے زیادہ مدت کی سرگرم کوشش کے باوجود نتیجے کے اعتبار سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. 1971 میں میں نے پاکستان کا سفر کیا تھا. اس وقت میں نے لاہور میں مولانا ابوالعالی مودودی کی قیام گاہ پر 2 بار ان سے ملاقات کی تھی. دوران گفتگو میں نے کہا تھا کہ آپ کی اسٹریٹجی نتیجہ خیز ہونے والی نہیں. میرے الفاظ میں آپ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ مسلم لیگ نے اسلامی پاکستان کے نام پر مسلم قوم کے اندر جو ٹیمپو پیدا کیا ہے، آپ اس کو اپنی تحریک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. مگر یہ ناممکن ہے کہ ٹیمپو کوئی پیدا کرے اور اس کو استعمال کوئی دوسرا کرے. یہ ٹیمپو یا تو مسلم لیگ کے لیے استعمال ہوگا یا وہ استعمال ہی نہیں ہوگا. اس وقت مولانا مودودی نے میری رائے سے اتفاق نہیں کیا
اور پوری طاقت کے ساتھ الیکشن میں کود پڑے۔ انہوں نے پاکستان میں 4 بار باقاعدہ طور پر الیکشن میں حصہ لیا، مگر ہر بار الیکشن میں ان کو مکمل ناکامی ہوئی۔ ان کا مفروضہ ایک بے بنیاد مفروضہ ثابت ہوا۔ اہل پاکستان کے لیے اس معاملے میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ وہ اپنی جدوجہد کو الیکشن سے شروع نہیں کر سکتے۔ انہیں ہر حال میں یہ کرنا ہوگا کہ وہ سیاسی ٹکراؤ کا طریقہ چھوڑیں اور کامل معنوں میں پرامن انداز میں پاکستانی قوم کی تعمیر کریں، یعنی تعلیم اور تربیت کے ذریعے۔ پاکستان میں مطلوب حکومت ایک تیار شدہ معاشرے سے برآمد ہوگی، نہ کہ سیاسی ٹکراؤ سے۔